بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی کی بحث گزری، اور امر تفصیلی کے حوالے سے یہ لکھا کہ اگر وہ امر تفصیلی ایسا ہو کہ جس کا انکار اسلام کی نفی کرتا ہو، اسلام کے لیے نافی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا سبب ہو، تو اب اس کا انکار اگر مکلف کرتا ہے تو اس پر حکم کفر ہے، اور اگر وہ چیز ایسی نہ ہو تو حکم فسق اور حکم گمراہی ہے۔ حنفیہ نے بعض ایسے الفاظ اور افعال جو استخفاف پر دلالت کرتے ہیں ان کی تعیین کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح کے الفاظ کسی نے زبان سے نکالا یا ایسے افعال کا مرتکب ہوا تو فرماتے ہیں جو استخفاف پر دلالت کرتے ہیں، تو ایسے شخص کی ان بنیادوں پر تکفیر کی جائے گی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف کا مرتکب ہے، تو یا تو صاف صاف تکذیب ثابت ہو رہی ہو، یا صاف صاف استخفاف ثابت ہو رہا ہو، یا صاف صاف اسلام کی نفی ثابت ہو رہی ہو، تو ان تمام امور میں اس شخص کی تکفیر کی جائے گی۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ بعض منقولات میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کا حاضر باش اور جو ان کی بارگاہ کا حاضر باش نہ ہو، ان دونوں کے احوال میں فرق ہے، یعنی جو روایتیں ہم تک نقل ہو کر پہنچی ہیں اور جن کے ذریعے سے ہمیں اس امر تفصیلی کے ثبوت ضروری ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے، تو اس میں جو شخص شاہد ہے اور جو شخص شاہد نہیں ہے، شاہد سے مراد جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زبان فیض ترجمان سے اس قول کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا، تو اس میں شاہد کا حال الگ ہوتا ہے اور غائب کا حال الگ ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے منقولات ہیں جس میں شاہد و غائب کا حال الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ کون سے منقولات ہیں جس میں دونوں کا حال یکساں ہوتا ہے؟ تو جس نقل کا ثبوت خبر مشہور اور خبر متواتر سے ہو، یعنی جو امور دینیہ ضروریہ خبر متواتر اور خبر مشہور سے ہم تک پہنچے ہیں، ان امور ضروریہ کا انکار چاہے غائب کرے چاہے حاضر کرے، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ اور اگر وہ امور ضروریہ ایسے ہیں کہ جن کا ثبوت یا جو بطور تواتر یا بطور مشہور منقول ہو کر نہیں پہنچے بلکہ انہیں خبر احاد کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہو، تو اب اگر شاہد اس کا انکار کرتا ہے اس بات کے بعد کہ وہ چیز اس کے نزدیک ضروری طور پر ثابت ہے تو اس کی تکفیر ہوگی، لیکن اگر غائب انکار کرتا ہے تو اس کی تکذیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے آج کی بحث کا مسئلہ۔ تو فرماتے ہیں معلوم یجی حاضر مجیہ بل نقلا احادن اختلافا فی ہے، اور جو اس طرز پر منقول ہو کر نہ آیا ہو، یعنی جس کے ضروری ہونے کا ثبوت خبر مشہور خبر متواتر سے نہ ہو بلکہ خبر احاد سے وہ نقل ہو کر آیا ہو، اختلافا فی ہے، اس میں شاہد و غائب کا حال الگ الگ ہے، فیکفر الشاہد بجحدہ، تو انکار کی بنیاد پر شاہد کی تکفیر کی جائے گی، لثبوت تکذیب منہ، کیونکہ اس کی طرف سے تکذیب ثابت ہے، معلوم یدعی صارفا من نسخ و نحوہ، جب تک کہ کسی نسخ وغیرہ سے صارف کا دلیل صارف کا وہ شخص مدعی نہ ہو۔ جس نے انکار کیا ہے وہ شاہد تھا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس نے اس کے دینی ضروری ہونے کا علم اسے ملا تھا، اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی تکذیب گویا اس کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے، اب یہ اسی تکذیب کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہاں اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایک دوسری دلیل ہے جو اس بطور نص جسے آقا نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، تو اب اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ ہے تو یہ گویا کہ اس کی تکذیب ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دون الغائب، غائب کی تکفیر نہیں کی جائے گی،
اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر غائب شخص کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اس کا انکار کر رہا ہے تو انکار اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا انکار ان روات کی بنیاد پر ان راویوں کو غلط ٹھہرا رہا ہے جن راویوں سے روایت ہو کر وہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں حتی یکفر الشاہد بانکار ایجاب صدقۃ الفطر بسماعہ من فیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویفسق الغائب ویضلل، یہاں تک کہ شاہد کی تکفیر کی جائے گی صدقہ فطر کے وجوب کے انکار کی بنیاد پر کہ جسے اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، اس کی وضاحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان فیض ترجمان سے کی ہے۔ تو جس شخص نے اس زبان کو، اس بیان کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اب اگر سننے کے بعد وہ صدقہ فطر کے وجوب کا منکر ہوتا ہے تو اس کی تکذیب کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شاہد نہیں ہے، غائب ہے، جس تک اس کا ثبوت خبر واحد کے ذریعے سے پہنچا ہے تو اس کی تکفیر نہیں بلکہ اس کے فاسق اور گمراہ قرار دیا جائے گا۔ لأنه لما لم يسمعه من فيه صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن ثبوته قطعيا، اس لیے کہ جب اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس چیز کو نہیں سنا تو اب اس کا ثبوت اس کے نزدیک قطعی نہ رہا۔ فلم یکن انکارہ تکذیبا لہو، تو اب اس کا انکار آقا کی تکذیب نہیں بل للروات، بلکہ راویوں کی تکذیب ہے، وتغلیطا لہم، اور راویوں کو غلط ٹھہرانا ہے۔ یہ انکار آقا کو غلط ٹھہرانا نہیں اور آقا کی تکذیب نہیں بلکہ ان راویوں کو غلط ٹھہرانا ہے اور ان راویوں کی تکذیب ہے۔ وہو فسق و ضلال لا کفر، اور راویوں کو غلط ٹھہرانا یہ کفر نہیں ہے بلکہ فسق و گمراہی ہے۔ ہاں اگر اسی خبر واحد سے ثابت شدہ امر ضروری کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آقا نے فرمایا ہے، قرآن میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو یہ آقا کی عظمت کی توہین کر رہا ہے، انہیں ہلکا سمجھ رہا ہے، ان کی بارگاہ کو بالکل بے وقات سمجھ رہا ہے، تو اس بے وقاتی کی بنیاد پر وہ استخفاف کا مرتکب ہوا، اب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ فرماتے ہیں اللہم الا ان یکون استخفافا لکونہ انما قالہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ینزل فی القرآن صریحا، اور ہاں اگر وہ استخفاف ہو اس بنیاد پر کہ اس نے کہا ہو کہ یہ تو صرف آقا نے فرمایا ہے اور قرآن میں اس کا صریح کوئی حکم نازل نہیں ہوا، فیکفر لاستخفاف بجناب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے استخفاف کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ ما قبل میں گزرا کہ فما کانا ثبوت ہو ضرورتاً، جس کا ثبوت ضروری ہو اور اس کا وہ خبر واحد کے ذریعے سے، خبر متواتر کے ذریعے سے، خبر مشہور کے ذریعے سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہو، اور پھر وہ امر تفصیلی یا وہ امور دنیا جن کا ثبوت تو قطعی ہو لیکن وہ حد ضرورت کو نہ پہنچے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا دین سے ضروری ہونا معلوم نہ ہو، دین سے ضروری ہونا معلوم نہ ہو لیکن وہ قطعی الثبوت ہوں۔ قطعی الثبوت اس اعتبار سے کہ ان کا ثبوت اجماع مسلمین سے ہے، تو اس اعتبار سے اجماع بھی ایک ماخذ شرعی ہے، اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بھی قطعی ہوتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے تو حنفیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَا ثَبَتَ قَطْعًا، اور وہ امر دینی جس کا ثبوت قطعی ہو، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الضَّرُورَات، اور وہ حد ضرورت کو نہ پہنچے ہوں، كاستحقاق بنت الابن السدسہ مع البنت السلبیہ باجماع المسلمین، جیسے کہ حقیقی سلبی بیٹی کے ساتھ پوتی، بیٹے کی بیٹی پوتی کا سدس کا مستحق ہونا یہ ثابت ہوا ہے باجماع المسلمین، مسلمانوں کے اجماع سے، یعنی پوتی حقیقی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو وہ سدس کی مستحق ہوگی، اس کا ثبوت قطعی طور پر اجماع مسلمین سے ہے۔ تو اس میں جو قطعیت آئی وہ اجماع مسلمین کی بنیاد پر ہے۔ تو اب مصنف فرماتے فظاہر کلام الحنفیہ الاکفار بجحدہ، تو کلام حنفیہ کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تکفیر اس کے انکار کی بنیاد پر کی جائے گی۔ فإنہم لم یشترطوا فی الاکفار سوى القطع فی الثبوت، کیونکہ حنفیہ نے اکفار یعنی تکفیر میں
قطعی فی ثبوت کے علاوہ کی شرط نہیں لگائی ہے، یعنی جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے اس چیز کا ثبوت قطعی ہو، تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کا انکار ان کے نزدیک اس کے سوا کوئی اور ان کے نزدیک شرط نہیں موجود ہے، بس یہ کہ وہ چیز قطعی ثبوت ہو تو اس کا انکار کفر ہے۔ فرماتے ہیں لا بلوغ الحد بہی حد الضرورت، بلوغ العلم بہی حد الضرورت، انہوں نے اس کے ضرورت کی حد تک پہنچنے کی شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ حد ضرورت کو بھی اس کا علم پہنچ چکا ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی طور پر ہو اور وہ چیز حد ضرورت کو بھی پہنچی ہوئی ہو، اس کا دین سے ضروری ہونا معلوم ہو سب کو، اس کی شرط حنفیہ نے نہیں لگائی۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ الْمُنْكِرُ ثُبُوتَهُ قَطْعًا، واجب ہے کہ ان کے اس قول کو محمول کیا جائے اس صورت میں کہ جب منکر کو اس کے قطعی ہونے کا ثبوت معلوم ہو۔ پکی بات ہے کہ منکر جس چیز کا انکار کر رہا ہے وہ چیز اس کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہو، اس کے قطعی ہونے کا ثبوت کا اسے علم ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا انکار کرتا، لأن مناطق تکفیر بہو تکذیب اب الاستخفاف بالدین، اس لیے کہ مناطق تکفیر صرف تکذیب یا استخفاف بالدین ہے، انما یکون عند ذالک، یہ اسی وقت ہوگا جب اس چیز کے قطعی ہونے کے جب اس کے قطعی ثبوت ہونے کا علم اسے حاصل ہو، واما اذا لم یعلم فلا، لیکن جب وہ اس کا ثبوت اس کے قطعی ہونے کا ثبوت اسے نہ ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو، تو اب فرماتے ہیں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں الا ان یذکر له اہل العلم ذالک، ہاں اگر اہل علم نے اس کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہو، یعنی اہل علم نے اسے بتا دیا ہو کہ اس کا دین سے ہونا قطعی ہے، اے ان ذالک الامر من الدین قطعا، کہ یہ چیز دین سے ہے قطعی طور پر، فیمدا فیہ ہوا فیہ عنادا، اب وہ اسی پہلے سے جس چکر میں تھا عنادن اسی پشو پیش میں رہا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے عنادن یعنی اہل علم نے بتانے سے پہلے اس کی جو حالت تھی، بتانے کے بعد بھی عناد کے طور پر کہ مجھے ایسا کیوں بتایا اہل علم نے، مجھے اس کا علم حاصل کیوں ہوا، اب بھی وہ اسی پوزیشن میں رہا۔ فرماتے ہیں فیحکم فی ھذا الحال بکفرہ لظہور التکذیب، تو اب اس حال میں اس کے کفر کا حکم ہوگا کیونکہ ظاہری طور پر تکذیب سامنے آ چکی ہے کہ اہل علم نے اسے بتا دیا ہے کہ یہ چیز دین سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کا انکار کر رہا ہے، اور تو یہ انکار صاف ظاہری طور پر اس کی تکذیب مانی جائے گی اس بنیاد پر۔ اب بیچ میں گفتگو آئی ہے حنفیہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ حنفیہ نے تکفیر میں قطعی فی ثبوت کی شرط لگائی ہے، اور اس کا دین سے ضروری ہونا معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، یعنی حد ضرورت تک اس کا پہنچا ہونا، اس کی شرط نہیں لگائی ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاشیے میں وحقق تحقیق ما اشرنا الیہ مرارا من الفرق بین الکفر والاکفار، ہم نے حق تحقیق وہ ہے جس کی طرف ہم نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ کفر اور اکفار میں بہرحال فرق ہے، کفر ہونے میں اور تکفیر کرنے میں، کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنے میں یہ بہرحال فرق ہے۔ اب کیسے فرق ہے؟ فالکفر یتحقق عند اللہ تعالی بتحقق التکذیب اب الاستخفاف، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر متحقق ہوتا ہے تکذیب یا استخفاف کے متحقق ہونے سے۔ تکذیب متحقق ہو گئی تو اللہ کے نزدیک اس کا کفر متحقق ہو گیا، اور استخفاف پا لیا گیا تو اللہ کے نزدیک اس کا کفر متحقق ہو گیا۔ ولا اشترط معه ثبوت اصلا، وہاں بالکلیہ ثبوت کی کوئی شرط نہیں، فضلا عن القطعی، چاہے ثبوت قطعی تو درکنار، ضرورت تو درکنار، ضرورت اور قطعی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال اگر تکذیب ثابت ہو، تکذیب پائی گئی، تحقق کا مطلب کسی بندے کی طرف سے تکذیب پائی گئی، امر دینی ضروری کی تکذیب پائی گئی، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے نزدیک اس کا امر دینی ہونا ثابت ہو کہ نہ ثابت ہو، قطعی طور پر ثابت ہو، ضروری طور پر ثابت ہو، اس سے بحث نہیں۔ جس بندے نے اس امر دینی کا انکار کیا ہے، اس بندے کی طرف سے تکذیب پالی گئی تو اللہ کے نزدیک وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم کب تکفیر کریں گے یہ بات کا مرحلہ ہے،
ہم کب تکفیر کریں گے، یہ بات کا مرحلہ ہے۔ تو کفر اور تکفیر میں بہرحال اکفار لا یجوز، اور اکفار جائز نہیں ہے، تکفیر جائز نہیں ہے، الا اذا تحقق لنا قطعا انه مکذب، اور ہمارے لیے اور تکذیب جائز نہیں ہے، تکفیر جائز نہیں ہے، مگر جب ہمارے نزدیک اس قطعی طور پر یہ متحقق ہو جائے کہ یہ شخص مکذب ہے یا مستخف ہے، استخفاف کا مرتکب، ہم تکفیر کریں گے نا تو ہمارے نزدیک اس کا ثبوت قطعی طور پر ہونا چاہیے کہ واقعی اس نے تکذیب کی ہے اور استخفاف کا مرتکب ہوا ہے۔ ولا قطع الا فی الضروریات، اور قطعی طور پر ہمارے نزدیک اس کا تحقق ان مسائل میں ہوگا، وہ ضروریات میں ہوگا، وہ ضروریات میں ہوگا۔ یہاں ضروریات کی قید ہے، یعنی تکفیر کے معاملے میں ضروریات کی بحث آتی ہے، محض کفر کے معاملے میں عند اللہ وہ شخص کافر ہو گیا، اس کے لیے قطعی کی بھی بحث نہیں ہے، ضروریات کی بھی بحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اگر وہ چیز، وہ مسئلہ ضروری ہی نہ ہو، وہ اپنے گمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے، تو بھی عند اللہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ چیز جو ہے فرضی کسی دلیل سے ثابت ہو، فقط اس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ آقا نے یہ فرمایا ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف کا مرتکب اپنے گمان میں ہو رہا ہے، تو بھی عند اللہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں والاکفار لا يجوز الا اذا تحقق لنا قطعا انه مكذب او مستخف، ولا قطع الا في الضروريات لان في غيرها له ان يقول، کیونکہ ضروریات کے علاوہ میں اسے یہ کہنے کی گنجائش ہے لم يثبت عندي کہ یہ چیز میرے نزدیک ثابت ہے، تو وہ شخص ضروریات میں تو نہیں بول سکتا، ضروریات کے علاوہ میں تو کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن جو جس کا دین سے ضروری ہونا معلوم ہو، آپ اس کے بارے میں تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، ان کا دین سے ضروری ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو اب یہ تمہارے نزدیک ثابت ہو کہ نہ ثابت ہو، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ یہ معذرت کب قبول کی جائے گی؟ جب وہ چیز دین کا سے ضروری طور پر معلوم نہ ہو، وہ ضروری چیز نہ ہو، ضروریات دین سے ہونا اس کا معلوم نہ ہو۔ اما اذا اقر بالثبوت، ہاں جب اس نے ثبوت کا اقرار کر لیا، ثم جحدا، پھر اس کے بعد اس نے انکار کر لیا، فقط علم التکذیب، تو اب تکذیب کا علم ہو چکا۔ ولا وجہ حینئذ للتوقف فی الاکفار، اور اس وقت جب یہ چیز ہو چکی تو اب اکفار میں توقف کا کوئی معنی نہیں، لحصول العلم بوجود المدار، کیونکہ مدار کے وجود کا علم حاصل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی پہلے اس سے اس بات کا علم ہو چکا ہو، اقرار کر چکا ہو کہ ہاں یہ چیز ثابت ہے، اور پھر وہ انکار کر رہا ہے، تو تکذیب بالکل مجلہ ہو چکی ہے، بالکل واضح ہو چکی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی ہی نہ رہا، لہذا اب تکفیر میں توقف کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو کفر اور تکفیر کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے کہ کفر جو ہے محض تکفیف یا استخفاف سے متحقق ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک، اور تکفیر کے لیے بہت سی شرطیں ہیں کہ اس چیز کا ثبوت قطعی ہو، اور قطعی ثبوت کہاں ہوگا؟ وہ ضروریات دین میں ہوگا، کیونکہ ضروریات دین کے علاوہ میں اسی لیے کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ چیز میرے نزدیک ثابت ہے۔ ہاں اگر وہ ثبوت کا اقرار کر چکا ہو، پھر اس کے بعد وہ انکار کر رہا ہو، تو تکذیب بالکل لیا واضح ہے، اب اس کے بعد توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں تک وہ مسائل ہو گئے کہ جن کا ثبوت قطعی طور پر ہے اور حد ضرورت کو وہ نہیں پہنچے ہیں، اس میں حنفیہ کیا کہتے ہیں، اور جو شبہہ پیدا ہو رہا تھا کہ حنفیہ نے اکفار میں قطعی فی ثبوت کے علاوہ کسی اور چیز کی شرط نہیں لگائی ہے، اس شبہے کو اعلیٰ حضرت نے یہاں واضح فرما دیا۔ فالحق مع الحنفیہ علی هذا الوجہ الذی قررنا، تو حنفیہ کے ساتھ درست مسئلہ وہی ہے جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا کہ حنفیہ نے جو کہا ہے اس کی اصل وضاحت کیا ہے کہ کفر اور تکفیر میں ہمیں بہرحال فرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔